Thank you so much, Ji. Dr. Pervez will now give a short lecture from his series Science or Samaj. So please welcome him. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ دا بلیک ہول کا کام ذہن سازی سے متعلق ہے، تھوڑی اس پر بات کی جائے کہ فکر میں کتنی طاقت ہوتی ہے. عام طور پر تو ہم طاقت کو ڈنڈے سے منسوب کرتے ہیں، افواج سے منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ٹھیک ہے جو جسمانی طاقت ہے اس کا تو خیر وہ ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن جو فکر کی طاقت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ دشمن کی فوج سے لڑ سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ جیت بھی جاتے ہیں، کبھی ہار بھی جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن کو پکڑ لے، آپ اس آئیڈیا کی گرفت میں آ جائیں تو پھر اس سے بچنا نہیں ہے، پھر آپ گئے. میں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. آج سے 400 سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. صدیوں سے انسان نے یہ سوچا تھا، لیکن پھر کوپرنیکس آئے اور اس کے ساتھ گیلیلیو. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. جو سچی بات ہے وہ یہ کہ زمین ایک عام سیارہ ہے جو سورج کے گرد گھومتا ہے. پاپائے روم نے اور کلیسا نے اس کو بہت برا مانا، گیلیلیو کو سزائے موت سنا دی. اس نے معافی بھی مانگ لی، لیکن جتنا بڑا ڈنڈا تھا کلیسا کا وہ کس کام آیا؟ آخر وہ بات جو سچی تھی وہ سرایت کر گئی، وہ ہر جگہ پہنچی، اور کلیسا کو 300 سال بعد معافی مانگنی پڑی. یا ڈارون کی مثال لے لیجئے. ڈارون کو پہلے بھی برا کہا جاتا تھا، آج بھی ہمارے ہاں یہاں پر بہت برا کہا جاتا ہے. اس کو اسکولوں میں کالجوں میں آپ پڑھا نہیں سکتے، حالانکہ وہ کورس میں ہے مگر ٹیچرز گھبراتے ہیں اس سے. مغرب میں مغربی اداروں میں یونیورسٹیوں میں اس پر بحث چلی تھی، پورے سماج میں چلی تھی. ڈارون کو یہ کہا گیا اور وہ کہا گیا، لیکن آخر جو سچی بات تھی وہ تو سامنے آ گئی. آج جو ادویات بنتی ہیں وہ نظریہ ارتقاء کو قبول کرنے کی وجہ بن سکی ہیں. اگر ہم نظریہ ارتقاء کو نہ مانتے، اسے مسترد کرتے، تو آج کووڈ سے آدھے لوگ یہاں مر چکے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈارون نے کہا اور ثابت کیا کہ جاندار کسی ماحول میں تب اپنی نسل آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنی تعداد بڑھا سکتے ہیں جب وہ ماحول سازگار ہوگا، جب وہاں پر خوراک میسر ہوگی وغیرہ. تو یہ دو مثالیں ہیں، لیکن ان گنت مثالیں آپ کو سیاست میں بھی مل جائیں گی، سماج کے مختلف پہلوؤں میں بھی آپ کو ملے گی. غرض یہ کہ جب ایک چیز گھس جاتی ہے دماغ کے اندر تو یہ خود بخود پھیلنے لگتی ہے. پھر جتنی بھی اونچی دیواریں آپ کھڑی کریں یہ اسے پھلانگ دیتی ہے. جو ذہن کی طاقت ہے نا، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اور جانداروں سے ممتاز کرتی ہے. اور جو خاص چیز ہمارے اندر ہے وہ
मुजर्रद सोच है, एब्स्ट्रैक्ट सोच. मुझे थोड़ा सा पानी दे दो. पानी. इंसान में वो सलाहियत है कि वो एक ऐसी ख्याली दुनिया पैदा कर सकता है, तसव्वुराती दुनिया पैदा कर सकता है जो हकीकत से बिल्कुल दूर है. और मैं आपको चंद मिसालें देता हूं, सिर्फ चंद. आप समझते हैं कि जो आदाद हैं, नंबर्स हैं, उनकी शायद कोई हकीकत है. तो 1 सेब जमा 1 सेब बराबर 2 सेब हुआ. 2 जमा 2 4. सेब की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन ये नंबर होता क्या चीज है? क्या इसकी कोई हकीकत है? नहीं. ये महज वो चीजें हैं जो कुछ कवायद के पाबंद हैं. दे ओबे रूल्स. लेकिन अलावा उसके द नंबर 1, द नंबर 3 डज नॉट एग्जिस्ट. ये वजूद रखता है सिर्फ आपके दिमाग के अंदर, महज एक तस्वुर है. थैंक यू. ठीक. शायद आप समझते हैं चलिए ये कोई इतनी ज्यादा परसुएसिव बात नहीं है. तो फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूं. अगर आप 2 और 2 को 2 से ज़र्ब दें तो 4 बन जाता है. अगर आप -2 को 2 से ज़र्ब दें तो वो -4 बनता है. -2 ज़र्ब -2 वो भी 4 बनता है, मुस्बत. ये तो हमें पता है, ये तो हम हर बच्चे को पढ़ाते हैं. अब आप मुझे बताएं कोई ऐसा अदद जिसको मैं अगर ज़र्ब दूं तो उससे -4 बने, अपने आप से ज़र्ब दूं. -2 से तो काम नहीं चलेगा, मुस्बत 2 से भी काम नहीं चलेगा. इसके लिए एक अदद इजाद करना पड़ा. ये एक ऐसा नंबर है जिसे इमेजिनरी नंबर का नाम दिया गया है, आयोटा के नाम से पहचाना जाता है. इसका क्या कोई हकीकत, इसकी कोई हकीकत है? नहीं. ये कहाँ है? मुझे तो मैंने आसपास में कभी कोई इमेजिनरी नंबर नहीं देखा. ये महज इंसान के दिमाग की तख्लीक है. या फिर आप देखें कि फिजिक्स में हम ऐसे नंबर बनाते हैं कि a को b से ज़र्ब दें तो ab बन गया. तो जैसे 2 और 4 को आपने ज़र्ब दिया तो 8 बन गया. लेकिन ऐसे भी नंबर हैं कि अगर आप उनको उल्टा ज़र्ब दें, b को a से, तो वो -a ज़र्ब b है. ऐसे नंबर तो आपने कभी नहीं देखे ना, और इसलिए नहीं देखे कि इनका कोई वजूद ही नहीं है. ये आपके दिमाग में ही है. गोया कि इंसान के अंदर ये जो ताकत है, ये जो सलाहियत है एब्स्ट्रैक्शन की, इसने हमें यहां तक पहुंचाया है कि आज हम मरीख का सफर तय कर चुके हैं, कि आज हम ये जान चुके हैं कि कायनात की इब्तिदा कैसे हुई, कायनात किन मराहिल से गुजरी. बहुत सी और बातें. ये आपका जो स्मार्टफोन है, सब कुछ हमारे अतराफ में जो है वो इसी के सबब है. गर्ज ये कि दिमाग 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 की सलाहियत है जिससे उभारना है, जिसकी अगर परवरिश की जाए तो इंसान आसमानों तक पहुंचता है. अब मैं
دوستوں نے پوچھا کہ اس ادارے کا دا بلیک ہول نام کیوں رکھا گیا. تو میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا. اس کے لیے مجھے کچھ آئنسٹائن کی بات کرنی پڑے گی. ویسے تفصیلاً میں بعد میں بات کروں گا آئنسٹائن پر، لیکن ابھی مختصراً اس سوال کا مجھے جواب دینا ہے کہ اس ادارے کا نام دا بلیک ہول کیوں رکھا گیا. پہلے اور بہت سے نام ذہن میں آئے تھے، لیکن سائنس لاؤنج، سائنس ریٹریٹ، پتہ نہیں کیا کچھ. آپ نے بھی کچھ تجویز کیا. ارتقا کے نام سے، ارتقا. لیکن ارتقا تو ایک میگزین ہے جو کراچی سے شائع ہوتا، وہ تو ہو بھی نہیں سکتا تھا. اچھا، تو آپ نے یہ ایکویشن تو ضرور دیکھی ہے. کتنے حرف ہیں اس میں؟ 1 2 3 4 5. اتنی سی ایکویشن. اس میں وہ طاقت ہے جس نے ہیروشیما کو منہدم کر دیا، جو نیوکلیئر ری ایکٹرز کو پاور کرتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پیٹ سکین بھی جا کے کریں گے. اس پیٹ سکین میں یہ ایکویشن شاید آپ کی جان بچا سکے، کیونکہ جب الیکٹران اور پوزیٹران ایک دوسرے کو انہائلیٹ کرتے ہیں تو اس میں سے اس انرجی کے فوٹونز نکلتے ہیں، بیک ٹو بیک فوٹونز، جن کو پھر ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. جہاں جہاں آپ کے جسم کے اندر کوئی گروتھ ہے، وہاں سے یہ فوٹونز نکلیں گے اور یوں اس بیماری کی شناخت ہو سکے گی. تو یہ تو بہت بہت مشہور ایکویشن ہے. ایک اور ایکویشن ہے جو اتنی مشہور نہیں ہے، لیکن جو انسانی دماغ کے کمال کا ایک اس سے بھی بڑا ثبوت ہے. وہ ایکویشن یہ ہے: یہ آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کا نچوڑ ہے، اور بلیک ہول کا تصور یہاں سے جنم لیتا ہے. تو آئنسٹائن کو کچھ پتا نہیں تھا بلیک ہولز کے بارے میں. اس نے تو گریوٹی کو سمجھنا چاہا، وہ کشش ثقل جو ہمیں زمین کی طرف کھینچتی ہے، کیا اسباب ہیں، کیوں ایسے ہوتا ہے، اور کیا روشنی بھی گریوٹی کے تابع ہے. یہ سوالات تھے اس کے ذہن کے اندر، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا سن 1916 میں. اس کے 30 سال بعد اس ایکویشن، دیکھیے یہ ہے تو بہت سادہ. میں آپ کو یہ بالکل نہیں بتاؤں کہ اس آر کا مطلب کیا ہے، اس ٹی کا مطلب کیا ہے. اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، اور اس میں بہت سے سولوشنز ہیں. اس کو یہ بھی یہ فارمولا بھی سالو کر سکتا، وہ بھی کر سکتا، وہ بھی کر سکتا، لیکن کیا وہ معنی رکھتا ہے؟ ڈز اٹ ہیو فزیکل میننگ؟ تو ایک سولوشن اس کا یہ نکلا تھا کہ ستارے جب وہ اپنا پورا ایندھن خرچ چکے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آخری مرحلے میں پہنچتے ہیں، کشش ثقل ان کو اندر کھینچ رہی ہوتی ہے، ان کے اندر اتنی گرمی نہیں کہ وہ کشش ثقل کا مقابلہ کر سکیں، تو وہ پھر کولیپس ہونے لگتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگوں نے سوچا ارے ٹھیک ہے کولیپس ہو جائیں گے تو پھر کیا، پھر وہ کوئی ٹھنڈا بے جان سا ستارہ ہو جائے گا. لیکن پھر اب بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں، اوپنہائمر بھی نے کہا نہیں، جب کشش ثقل ایک حد سے بڑھ جائے گی تب وہ جو اندر کھینچنے والی طاقت ہے وہ اس قدر بڑھ جائے گی کہ مادہ اسے سہ نہیں سکے گا، اور وہ مادہ
ایک نقطے کے اندر ضم ہو جائے گا, ایک نقطے کے اندر جسے ہم سنگولیرٹی کہتے ہیں. اور یوں بلیک ہول کا تصور پہلی بار سامنے آیا. اب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو میتھمیٹکس ہے, اچھی بات ہے, آپ نے نکال لیا, ایک سولوشن نکال لیا, اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. جیسے جیسے دوسرے فزسسٹ نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا, ویسے ویسے انہیں اندازہ ہوا کہ ہاں یہ باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں, ہاں دیر از سم تھنگ ویری ویری انٹرسٹنگ ان دس. اور آج ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں بلیک ہولز ایسے ہیں کائنات کے اندر, اور کچھ تو مردہ ستارے ہیں, وہ جو بیچارے جن کا پٹرول ختم ہو گیا, کچھ ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں کیوں بنے, کیسے بنے, وہ بگ بینگ کے وقت بنے, اس کے پیچھے بھی اب بڑی تحقیق ہو رہی ہے. لیکن اب تک میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ اس ادارے کا میں نے دا بلیک ہول کا کیوں سوچا. اچھا, تھوڑا سا اور بتانا ہے آپ کو بلیک ہول کے بارے میں. تو اگر آپ ادھر کہیں ہوں, سمجھ لیجئے کہ جیسے گریوٹی آپ کو اندر کھینچے گی, تو آپ یا کوئی بھی مادہ اس کے اندر گرتا چلا جائے گا, اور پھر بالآخر اس نقطے کے اندر وہ ضم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور وہ جو بلیک ہول کا نقطہ ہے, وہ جو اس کا مرکز ہے, اس کی انفینٹ ڈینسٹی ہے. اچھا, یہ ایک سولوشن ہے, کوئی اس میں مذائقہ نہیں. لیکن ایک اور سولوشن بھی ہے جسے ورم ہول کہتے ہیں. اور ورم ہول میں یہ ہے کہ یہ دو لائنیں آپس میں ملیں گی نہیں, یہاں سے ایک دوسری آپ کائنات کے کسی اور حصے میں پہنچتے ہیں, اور وہ حصہ جہاں آپ تھے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یوں. اگر آپ اس راستے سے چلے تو کروڑوں, لاکھوں, اربوں سال لگ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس ورم ہول سے چلے تو آپ منٹوں کے اندر, سیکنڈز کے اندر اسی جگہ پہنچ سکتے ہیں. گویا کہ اگر آپ یہاں سے چلے تو یہاں تک پہنچنے میں اربوں سال لگ جائیں گے, جو ہی آپ اس میں گرے تو آپ ادھر چند سیکنڈز میں پہنچیں گے. یہ دوسری کائنات ہوگی. بلیک ہول آپ کو اس دنیا سے اس دنیا تک پہنچا سکتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں کیا ہے. اس دنیا میں دماغ پہ تالے ہیں, اس دنیا میں کھلا ہے دماغ, وہ تالے ٹوٹ جاتے ہیں. ہم ان تالوں کو توڑنا چاہتے ہیں. ویسے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ محض ایکویژن کا سولوشن ہے, ضروری نہیں کہ فزیکل سولوشن ہو. جب آپ ادھر گرنے لگتے ہیں تو ایسی قوت آپ پر عمل کرتی ہے کہ آپ کے حصے بکھرے ہو جائیں گے, یہاں تک کہ ایٹم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. لہٰذا یہ خیالی چیز ہے, مگر کوئی بات نہیں, خیالوں کو اڑنے دیجئے, پرواز کرنے دیجئے. ہم سوچتے رہیں گے جو ہمیں سوچنا ہے. تو یہی بات ہوتی ہے بلیک ہولز اور اس طرح کے کھلونوں کا, کہ وہ ہمارے دماغ کو آزاد کرتے ہیں, ہمیں
سوچنے کی وہ اسپیس دیتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے. تھینک یو.